آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بڑے بڑے اعمال لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کنٹینیو کیجیے۔ جو ارکان اسلام ہیں یا شریعت کے جو احکام ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو آدمی وہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ کفر کا مرتکب ہے۔ جی، بندے اور کفر میں فرق کرنے والا یہ عمل ہے۔ ایسے ہی جو بندہ ہے طاقت رکھتے ہوئے وہ فرض روزوں میں، رمضان کے روزوں میں کوتاہی کرتا ہے، وہ عند اللہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اب حج جو ہے، یہ حج جیسی عبادت ایسی عظیم عبادت ہے، اس کے ساتھ ایک معاشرے کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے فوائد سے پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ انڈسٹریز، بزنس، کاروبار، اور پھر وہاں سے جو حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، یہ چمڑا ہے، اس سے جو بننے والی مصنوعات ہیں، ان کو کفار بھی، جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اہمیت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہے یا جسے اسلام سے، مذہب سے چڑ ہے۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو ان ایام کے اندر غریب کی خیر خواہی جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ دنیا کے اندر نئے سال پر جو عیاشیاں اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، جو بلینز ڈالر میں ہوتی ہیں، جی، لیکن اس وقت کسی کو غریب یاد نہیں آتا۔ جی، کرسمس پر غریب یاد نہیں آتا، لیکن جب حج جیسا فریضہ آتا ہے تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں، یا ان کو چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ بعض جو اعمال ہیں ان پر جو بڑا اجر ہے وہ تو ایک مومن مسلم کے لیے جو ارکان کی پابندی کرنے والا ہے۔ صحیح۔ اب جو ارکان کی پابندی کرنے والا نہیں، ان کو نظر انداز کرنے والا ہے، جی، اور ان کی جگہ کسی اور عمل کو دینے والا ہے، جی، یہ تو شریعت سازی کے جرم کا مرتکب ہو جائے گا۔ صحیح، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں شراکت کر رہا ہے جی، کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکن اسلام بنایا ہے، اور یہ ایک معمولی عمل کو اس رکن اسلام کے برابر کر رہا ہے یا اس سے بہتر کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑی سنگین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سنگینی کو بیان کیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار جو ہے وہ کیسے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ تو شریعت کے جو بڑے اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور جو چھوٹے اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ مثال کے طور پہ یہ حج کا جو اجر و ثواب ہے، جی، جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ ٹھیک، اب دوسری حدیث ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جی، تو یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ جی، اب یہ عمل جو ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن یہ ارکان اسلام کا عوض اور بدل نہیں ہے، اس کا اسلام ناقص ہے جی، جب تک وہ یہ رکن صاحب استطاعت ہے، سبیل میسر ہے، تو وہ کرے گا تو وہ عند اللہ عہدہ برا ہوگا۔